اور چوتھے چچا جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ابو لہب. ابو لہب یہ وہ شخص ہے، ظاہر ہے چچا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، لیکن جب آپ کو نبوت ملی ہے تو اسلام کے بدترین مخالف میں سے ایک ہے، سب سے زیادہ شدید مخالفت کرنے والوں میں سے ایک ہے، اور آپ کو بہت یعنی آپ کو بہت اذیت پہنچاتا تھا، آپ کی بہت تحقیر کرتا تھا، آپ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. یہاں تک کہ معاملہ ہوا کہ عرب کے اندر جو سب سے شدید ترین مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ دو ہی تھے، ابو جہل اور ابو لہب. اور ابو لہب چچا ہونے کے باوجود اتنی بدترین حرکتیں کرتا تھا. لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو ظاہر اس وقت تو مخالف نہیں تھا، اس وقت تو ایک فطری محبت تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کو یہ نیوز آ کے جو ہے ابو لہب کی ایک سلیو گرل تھی، ایک غلام عورت تھی ابو لہب کے پاس، جو عرب میں رواج تھا غلام، اس نے آ کے جو ہے وہ صوبیہ نام تھا، اس نے آ کے جو ہے ابو لہب کو نیوز دی کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور آمینہ کے گھر، اور عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا. تو یہ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، ٹھیک، اور کہا کہ جاؤ محمد کو سب سے پہلے تم دودھ پلاؤ، اور میں نے تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیا. تو ابو لہب کافی خوش ہوا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو یہ سب سے بدترین مخالف میں سے ایک ہو گیا. تو ابو لہب نے اپنے غلام کو، اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اس اپنی فیمیل سلیو کو. تو بعد میں جب ابو لہب نے اسلام کی مخالفت شروع کی اور پھر کفر و شرک پہ مر گیا، قرآن میں بھی ابو لہب پہ لعنت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے جب ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول جب ہوگا اور شروعاتی انسیڈنٹس پڑھیں گے آپ کی نبوت کے بعد کے، تب ہم اس صورت کو بھی سمجھیں گے اور پھر وہاں پراپر انداز میں اس پہ بات ہوگی. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو لہب نے یہ کام کیا بعد میں جب وہ کفر اور شرک پہ مر گیا. بہت بعد میں حضرت عباس جو دوسرے چچا ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابو لہب کے ڈیتھ کے بہت سالوں بعد انہوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. تو حضرت عباس نے پوچھا، یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد میں نقل کی گئی ہے اور اوتھینٹک حدیث ہے. تو حضرت عباس نے پوچھا ابو لہب سے کہ ابو لہب کیا حال ہے تمہارا جہنم میں؟ تو ابو لہب نے کہا کہ یار جہنم میں تو بہت سخت سزائیں ہو رہی، ہر وقت جو ہے مجھے سزا دی جاتی ہے. تو حضرت عباس نے پوچھا کہ حضور کے ریلیٹو ہونے کا تمہیں کوئی فائدہ ملتا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ میں نے اسلام کی بڑی مخالفت کی، حضور کی بڑی تحقیر کی، حضور کی یعنی بہت اذیتیں دی حضور کو. لیکن ہاں ایک عمل میرا نیک ایسا تھا جس کی وجہ سے جہنم میں بھی مجھے پانی کے چند گھونٹ دیے جاتے ہیں. اب ظاہری بہت بڑا پریویلیج ہے جہنمیوں کو پانی، اور یعنی قرآن نے بیان کیا کہ ان کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسی یعنی زقوم کے درخت کا جوس ہے اور پیپ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پئیں گے تو ان کی پورا جسم جو ہے گل جائے گا. لیکن ابو لہب ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز ون آف دا اسٹانچسٹ انیمی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا اسٹانچسٹ انیمی آف اسلام، اینڈ قرآن میں اس پہ لعنت نازل ہوئی، لیکن اس کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھی چند گھونٹ جو ہے، چند ڈراپس آف واٹر دیے جاتے ہیں. اور حضرت عباس نے پوچھا کہ پھر وہ کون سا تمہارا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی تو میں نے اپنی غلام لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، کہا تھا کہ حضور کو جا کے دودھ پلاؤ، محمد کو دودھ پلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس عمل کے نتیجے میں جو کیا ہے کہ مجھے جو ہے پانی کے 2 گھونٹ جو ہیں، پانی کے چند قطرے جو ہیں جہنم میں بھی دیے جاتے ہیں، ورنہ سزائیں بہت سخت ہیں.